دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے، قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اتنا اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو، انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو۔ آہ، میری موت میری طاق میں، اور زندگی ایک کمزور بے بس چڑیا کی مانند جو پرواز کے ناقابل ہو اور جینے کی آرزوئیں پھڑپھڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف لے جا رہے تھے اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شاید عجیب سی رہنمائی ہوئی۔ ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی تھی اور میرے قدم رک گئے تھے۔ ریل، ہاں ایک راستہ یہ بھی ہے۔ کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے، کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندھے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی، دماغ پر نیند جیسی کیفیت طاری تھی۔ اس علم میں اسٹیشن پہنچا، بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے مناظر دیکھے۔ کھڑکی سے باہر روشنیاں رینگ رہی تھیں، اندر ملگجے بلب ان مسافروں کو نمایاں کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے۔ سب کے سب میری طرح نیند کے سیر میں ڈوبے ہوئے، اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔ کہیں پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر گھور تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس اندھیرے سے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ جو ہی پلکیں جڑیں میرے اختیار سے باہر ہو گئیں، کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلیں۔ ذہن نے سوچوں ہی گرفت سے آزادی کی جدوجہد کی اور اس کے اصول میں کامیاب ہو گیا۔ سارا بدن خوشگوار احساس کے ساتھ سو گیا، اور نیند کی یہ عنایت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہ نے تاریکیوں کو ملیا میٹ نہ کر دیا۔ باہر روشنی دوڑ رہی تھی، لوگ جاگ گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آخ، رات بھر کا سفر طے ہو چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔ بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ دل نے خود ہی جواب دے دیا، ناممکن ہے۔ میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں۔ میں فطرت سے انحراف کا مجرم ہوں۔ وہ منحوس سادھو میرا پیچھا کہاں چھوڑے گا؟ اس نے مجھے سکون کی دنیا سے بہت دور لا پھینکا ہے۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جو پھانسی کے تختے سے اتر بھاگا ہے۔ نہ جانے قانون کے رکھوالوں نے میرے فرار کا کیا جواز پیدا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ قانون چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ اپنے گھر واپس نہ جا کر میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ اب ایک یہی غم رہے گا انہیں کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں۔ دفعتاً مجھے خیال آیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ریل میں سفر کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ ہوں۔ صبح کو ٹکٹ چیکر آئے گا، میرے پاس ٹکٹ بنوانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہاں یہ بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں۔ آہ، پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں، مگر کیسے؟ چلتی ٹرین سے تو نہیں اترا جا سکتا۔ آہ، جلدی کوئی اسٹیشن آ جائے، ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے، اسٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جگہ کوئی بھی ہو، مجھے کیا لینا ہے، سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے۔ امید بھری نگاہوں سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہوئی، اسٹیشن آ گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عامل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے لیے کیا برا تھا، جو ہی ٹرین رکی میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تبھی ایک سرگوشی ابھری۔ سرفراز نہ جانے کس طرح گردن گھومی تھی، لیکن حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، پروقار نسوانی چہرہ۔ خاتون کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، رنگ سفید۔ ایک عجیب سا چہرہ تھا جسے دیکھتا رہ گیا۔ میری قوت گویائی تو ختم ہی ہو گئی تھی۔
خاتون نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور بولی، صرف میں تھی سرفراز جسے پورا یقین تھا کہ تم ایک دن ضرور واپس آ جاؤ گے۔ میرے بچے غلطیاں معاف بھی کر دی جاتی ہیں۔ ابا جان آ رہے تھے، ہم لوگ اسٹیشن لینے آئے تھے، دیکھو وہ سارے لوگ بابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر بولی، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دوہری خوشی مل رہی ہے۔ خاتون کی آواز رند گئی۔ مجھ کمبخت نے ایک بار پھر انہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ خاتون پھر بولی، آؤ سرفراز آؤ، برائے کرم آؤ، اب ابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں، وہ سب تمہیں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ کچھ ایسا انداز تھا ان کا کہ میرے قدم خود بخود ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس طرح میری کلائی پکڑی ہوئی تھی جیسے میں بھاگ جاؤں گا، اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئیں جہاں سب ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھے اور معمر بزرگ ایک ایک کو گلے سے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ریحانہ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آئی؟ جواب میں معمر خاتون آگے بڑھی اور اس وقت وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیختی ہوئی آواز ابھری، ارے سرفراز بھائی! اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ میں بھلا ان سب سے مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ میرا چہرہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔ معمر بزرگ بھی آگے بڑھے، انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ تو سرفراز میاں تم آخر آ ہی گئے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بیٹا، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ عقل کھوپڑی سے 2 فٹ اونچی اٹھ چکی تھی، کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، سارے کے سارے ایک ہی سر میں بول رہے تھے۔ معمر خاتون نے ان سب کو روکا اور بولی، یہ اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گھر چلیں، چلو گھر چلیں۔ مگر یہ سرفراز بھائی، یہ اسی ٹرین سے اترے ہیں؟ چلو، معمر خاتون نے اس دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا۔ اسی ٹرین سے اترے ہیں؟ معمر خاتون نے اس دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا۔ جن صاحب کو نانا جان کہا جا رہا تھا، انہیں تو بھول ہی گئے، میرے ہی گرد مجمع لگ گیا تھا، عجیب باتیں کی جا رہی تھی میرے بارے میں، سارے کے سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرے حق میں فی الوقت یہ بہتر تھا، کیونکہ اس غول میں میں بآسانی اسٹیشن کے گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ فکر چکر بھی لاپرواہ سا آدمی تھا، اس نے گنتی بھی نہیں کی، بہرحال ایک طرح سے مجھے عارضی طور پر سہارا مل گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے معمر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن معمر خاتون نے اب میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگی تھیں جو کہیں سے آئے تھے۔ بعد میں نے ان لڑکیوں اور ان لڑکوں کو سمجھانا چاہا، سنیے بھائی صاحب، میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی کہ پٹخیوں پر پٹخیاں دی جائیں گی۔ سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہیں کہیں گے، گھر نہیں چلنا ہے؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں سرفراز نہیں ہوں، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، بعد میں آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سنا نادیہ، یہ سرفراز نہیں ہے، ان کی تو ایسی کی تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے شرافت سے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں۔ اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستینیں چڑھانے لگی۔ سب ہنسنے لگے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ واقعی سر بازار اپنے آپ کی اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں، غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے، جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا، ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی، ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے، فکر نہ کریں، 400 میٹر تک تو میں نے آگے نہیں نکلنے دوں گا، اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا، اس نے کہا اور ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود بھی حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی کٹن ہو گئی تھی، میں تو مصیبتوں کا مارا تھا۔ بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔
گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ کاش ان لوگوں سے واقعہ میرا کوئی تعلق ہوتا، چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کی بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتری تھیں، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکیں اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ لڑکے لڑکیوں کا گول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا اب حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے، میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آؤ گے، لیکن بیٹے بڑائی اس میں ہے، اور پھر شاید تمہیں علم ہو کہ وہ نہ رہے جن سے تمہارا اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا؟ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی۔ ہاں ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، ہمارے سر سے صاحبان سرک گیا ہے۔ اور اب معمر خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ معمر بزرگ نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے، بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس استاد پر سخت حیران پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، جو شاید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی، جو ایسی آرائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اب اپنا حلیہ درست کیجیے، آپ کا لباس میں بھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی، جس کے چہرے پر شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع باتھ روم تھا، جس میں نہانے کے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز ہوں۔ غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا، دل چاہ شیو کر لوں، چنانچہ یہ بھی کر لیا میں نے، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بالکل درست تھا، سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اس کمبخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ تو ہوگا ہی، میں اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا اس کے صلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، بس اس سے زیادہ کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے، جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھی اور معمر بزرگ بھی۔ لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فکرہ چست کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی بار لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کرو اور میرے مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا مزاج۔ ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ یہاں لائی ہیں، تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں میرے ساتھ چلو، معمر خاتون نے کہا، اور میں خاموشی اور سازش مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے آئیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے؟ یقین کرو، رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا، وہ فریہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی ہے، وہ اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ، کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون، میں نے کہا، اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا تم یہ بھول گئے کہ مجھے تم چچی جان کہتے ہو؟ جی کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ میں حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں، میں زمانے کے ستایا ہوا ایک انسان ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہیں اور پھر بولیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا، رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو، تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، فریہ سے مل تو لو ایک بار، اسے یہ بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے، جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے، کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو اگر حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا، اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں۔ خاتون کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے، انہوں نے گردن لائی اور بولی، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں سرفراز، کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، فریہ سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ ہم سب پر احسان ہی ہوگا، اسے سمجھا دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ اٹھیں اور انہوں نے دروازہ کھول دیا، باہر سارا غول بیابانی جمع تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، جی امی جان، کیا ہوا، یہ شرافت سے مان گئے یا پھر ہماری باری آ گئی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہ کرو، سمجھی؟ چلو اپنے اپنے کمروں میں جاؤ۔ ایسے نہیں جائیں گے، اگر یہ شرافت سے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، اور وہ سب مجھ پر جھپٹ پڑی۔ نہیں، سنیے، میں چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، اور ہنستے کہکے لگاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا، کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئی، انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا، اور اس کے فوراً بعد دروازہ باہر سے بند بھی کر دیا گیا تھا۔ عجیب سی صورتحال تھی، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔ گھبرائی ہوئی آنکھوں سے میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا، اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے تھے، دروازے، کھڑکیوں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک جانب ایک مسہری تھی جس پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا خوبصورت گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے، اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی، اور میں سکتے کی اسی حالت میں کھڑا ادھر دیکھتا رہا، اور پھر بمشکل تمام میری آواز ابھری، سنیے۔ نسوانی جسم میں ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی، پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور آنسوؤں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت چھائی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے سے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا، لیکن یہ سلگتا ہوا حسن میری آنکھوں کے راستے دل میں اترتا چلا گیا تھا۔ اس حسین اور بڑی بڑی آنکھوں سے، جن کے چہرے کے نقوش ان معمر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔
میں چند قدم آگے بڑھا اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سنیے، شاید آپ کا نام فریہ ہے۔ یہاں سب لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ سب دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ غلط فہمی آپ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے کہا، عامل پور کیوں آ گئے؟ تقدیر کا پھیر ہے، آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں۔ اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریہ بے اختیار ہو گئیں اور دوڑ کر آگے بڑھیں اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کر دو فرازی، مجھے معاف کر دو، میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی، اب مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کرو گے؟ حکم دیجیے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں، صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ دوسروں پر کچھ ظاہر نہ کرو، صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری سزا۔ میں پھر ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریہ خاتون کے اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے تمہیں منحوس کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں، بس غصے منہ سے نکل گئے تھے۔ فریہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح۔ میں سر خم کرتا ہوں، لیکن خاتون فریہ، آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ میں جانتی ہوں، مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے، شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریہ صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ بالتے مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا، موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اسی روشنی پر عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا، آئیے فریہ، باہر چلیں، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ فریہ بھی بجھی بجھی تھی۔ خوب ہنگامہ رہا تھا، البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں، تمہارے درمیان اختلافات دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم ایک ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ریحانہ بیگم بولی۔ اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا چچی جان، میں نے عاجزی سے کہا۔ الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں۔ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟
یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا، حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں میں مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا، 2 بیٹے شاکر و عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا تھا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریہ کی شکایت اور برا بھلا کہا۔ فریہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریہ کو اپنی ذاتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھیں اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول، جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا، باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریہ نے مجھے طرح طرح سے رجھانے کی کوشش کی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک دن رات سین ہو گیا، شام کے 5 بجے تھے۔ باہر لان پر چائے کا بندوبست ہو رہا تھا کہ ایک کار، اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سبھی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا، اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے تھے، میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ آقا حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں، مگر یہ سب نانا جان بولے۔ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہیں؟ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے۔ بھاگ، فوراً بھاگ، مگر نہ بھاگ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے ہوئے پولیس افسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ آپ بھی یہاں آ جائیے، شاہ صاحب، نوجوان نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور میں اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے، مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نوارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ دار سے فرار ہو گیا۔ جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور اعلیٰ پولیس افسران سے کہا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ رحمان صاحب کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی، اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان صاحب میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بٹیا کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان صاحب کا حوالہ ایسا نہ تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا، چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی اور وہ اپنے رزق پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ سب پر سختہ طاری تھا اور میں خود بھی بت بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، للہ اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دانے پر ہوں، میری زندگی بچا لیں۔ فریہ، مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔
اچانک ہی میرے ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا، ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا، اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے، اور اصل سرفراز بھی سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے۔ اسے چھوڑ دیں، تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی تھی، سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سی ہمدرد رکھتا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہوا ہی تھا، اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں، اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی۔ فریاد وہ خود تھی۔ تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے، اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا، اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس تھا کہ میں اگر چاہتا تو اسے بآسانی اپنے اس ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، لیکن اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحب اور فریا کی طرف دیکھا۔ عامر اور شاکر بھی تھی، اور نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس لالچ سمجھ لیجئے، میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہی ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں، اور یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ یہ سب ہی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ ہے، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہیں۔ اب آپ صرف قانونی فرائض سر انجام دیجیے جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر، اس لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ برائے کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا پسند فرمائیں تو چلیں، ورنہ آپ یہاں رکیے، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا، اور جج صاحب بولے، ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا۔ آپ بھی شاہ صاحب؟ اگر نہیں جناب، کسی خاطر مزاحمت کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے وہاں سے لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحب سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریا صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو بھی نمک کھایا وہ حرام نہیں کیا، اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں، اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں، لیکن فریا صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، اور میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ خدا اسے آبرومند رکھے۔ چچی جان، میرا پرانا لباس مل سکتا ہے؟ چچی جان بری طرح رو پڑی تھیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا۔ جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی بات نہیں تھی۔ کھلبلی مچ گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔
مجھے لاک اپ میں ہی رکھا گیا، مگر میرے لیے سخت پہرا لگا دیا گیا تھا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بیحد انوکھا تھا۔ میں سزائے موت کا مجرم تھا، تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل آیا تھا۔ قانون کے لیے بھی بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ پر اثر نو مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ایک SI اور 2 کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح سے خیال رکھیں، مجھے ہر سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ عمدہ کھانا، ضرورت کی ہر چیز۔ شاہ صاحب خود مجھ سے ملے۔ کہو مسعود، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہوں شاہ صاحب، جیل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی بات۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں۔ تو کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب، تو میرے اہل خاندان میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کو بڑا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے اور پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پوری رپورٹ تمہیں دے دوں گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ وہ چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا۔ ہاں، ایک خوشی ضرور تھی، کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی المیہ سے دوچار نہیں کیا تھا۔ اس احساس سے دل کو سکون مل رہا تھا۔ اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا۔ عمدہ قسم کی بریانی تھی، بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا۔ بریانی کی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا۔ عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا، اچانک میں نے اسے بلبلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پر چڑھ گیا۔ تب میں نے اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا، چلتا پھرتا متحرک مجسمہ۔ اس نے میری کلائی پر دوڑ لگائی اور کندھے پر آ گیا۔ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں بے شک بدترین حالات کا شکار تھا، لیکن انسان تو تھا، بدروؤں کے درمیان تو نہیں رہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ تو نہیں دیکھا تھا۔ بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھی، حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ میں نے پھریری لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا۔ اس کی انگلیاں ننھے ننھے کانٹوں کی طرح میرے کان میں چبھ رہی تھیں۔ پھر اس کی منحوس آواز ابھری، مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی؟ ہماری تمہاری تو پکی دوستی ہے، اب ہم سے گھبرایا نہ کرو، نیچے اترو مردود، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ میں نے دہشت سے بھینچی ہوئی آواز میں کہا، ارے ارے، اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھیں گے، اور پاگلوں کو پاگل خانے میں رکھ کر مار لگائی جائے ہے۔ بات کرنے آئے ہیں تم سے، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس نے کہا۔ اس کا کہنا درست تھا۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر بار پہرا دینے والا سنتری سلاخوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے گھورنے لگا، اور پھر بولا، کیا بات ہے؟ کیا بتاتا میں اسے، اور بتاتا بھی کیا؟ میں خاموش رہا۔ کھانا کھا لو، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میرے کان میں کہکا ابھرا، پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا اور اچھل کر میرے سر پر چڑھ گیا۔ وہاں سے زمین پر کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ آپ تصور کریں کہ مختصر ترین انسان میرے سامنے تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اور میں اس کی حقیقت جانتا تھا۔ ہاں میاں جی، عقل ٹھکانے آئی؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے شیطان؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے سب کچھ تو تلپٹ کر کے رکھ دیا، سارے کام ادھورے رہ گئے ہیں ہمارے۔ وہ اگر ہمارا کام کر دے تو ہمیں بہت بڑی شکتی حاصل ہو جائے گی، سنسار میں سب کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے ہم، ہمارے سارے دشمن پانی بھریں گے ہمارے سامنے۔ تو نے ہمیں باندھ کر رکھ دیا ہے، تم کسی اور سے بھی تو یہ کام لے سکتے ہو۔ یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمارے لیے بھی تو ایک ہی ہے، دوسرا کوئی ہوتا کچھ سوچتے، مگر کیوں؟ کہا نا تجھے یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، تو خود ہمارے پاس آیا تھا، ہم تو تیرے پاس نہ پہنچے تھے۔ جاب کیا تھا ہم نے 100 دن کا، اور 100ویں دن جسے ہمارے پاس آنا تھا وہی ہمارے کام کا تھا۔
जीवन में एक ही जाप किया जावे है, दूसरा नहीं। हम भी तो इससे बंधे हुए हैं पापी, मगर मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। करना तो तुझे होगा लल्लू, काम ही तेरा है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं परसों। और हम तुझे समझाए देते हैं, बेकार जिद कर रहा है। हमारी तेरी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हमें महान शक्तियाँ हासिल हो जाएंगी और वो तेरे काम भी आएंगी। संसार में जो तू चाहेगा हम करेंगे तेरे लिए। तू यही चाहता था ना कि दौलत तेरे कदमों में ढेर हो जाए, सो कर सकेगा। रेस में घोड़े तेरे इशारों पर दौड़ेंगे, तू जिससे देखे वो तेरा हो जाए। ऐसे ही होगा लल्लू। सोच ले, महल बना देंगे तेरे लिए, सोने चांदी का ढेर लगा देंगे। तेरे सामने बेकार की जिद कर रहा है। पूरे संसार में तू अकेला धर्मात्मा है क्या? लोगों को देखा 4 पैसे के लिए दूसरे का गला आसानी से काट देते हैं। वो गुनाह नहीं करते क्या? तू हमारा काम नहीं करता, ना कर। सड़ सड़ कर मर जाएगा। कुछ दिन के बाद तेरे अपने भी तुझे भूल जाएंगे। कोई नाम लेवा ना होगा तेरा। क्या मिलेगा तुझे? बोल, क्या मिलेगा? मेरे पास इसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से मुझे देखता रहा और फिर बोला, ये नहीं सोचा तूने तेरा कोई नाम है? मैंने पूछा। भूरिया चरण है हमारा नाम, पर तुझे नाम से क्या है? मुझे सोचने के लिए वक्त दे भूरिया चरण, कुछ वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, वक्त ले ले, सोचियो और हमें आवाज़ दे लीजिए। जब भी आवाज़ देगा हम आ जाएंगे। ठीक है भूरिया चरण, मुझे मौका दे, मैं सोचना चाहता हूँ, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। दुनिया का अजीब तरीन इंसान मेरे सामने था। कुछ देर वो वहाँ रखा और फिर उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और सलाखों के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। ये सलाखें किसी आम इंसान के रास्ते रोक सकती थी, शैतान का नहीं। और वो उनके दरमियान से आराम से निकलता हुआ आगे बढ़ा और फिर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मेरा दिल चाह के भाग कर उसे देखूं, काश वो किसी की निगाहों में आ जाए और उसे पकड़ लिया जाए, कुछ हो जाए। उसके साथ ही अपने ख्याल पर हंसी आ गई कि अगर किसी ने देख ही लिया तो दहशत से चीखें मारते हुए भाग जाएगा। इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और जब बिल्कुल दूर चला गया तो मैंने एक ठंडी सांस ली। बदन बुरी तरह नढाल हो गया था। मैं ज़मीन पर लेट गया। सामने ही बिरयानी की प्लेट रखी हुई थी, लेकिन अब वो मेरे लिए नापाक तरीन थी। वो कमबख्त प्लेट में गोश्त की जगह छुपा हुआ था। सारे चावल गलीज कर दिए थे उसने। भला अब इन चावलों को एक दाना भी खाया जा सकता था? किरायत आ रही थी मुझे उस प्लेट से। संतरी थोड़ी देर के बाद मेरे सामने आकर रुका और कहने लगा, क्या बात है, खाना नहीं खाया तुमने? कुछ तबीयत ख़राब है भाई, किसी से क्या कर ये चावल यहाँ से उठवा लो। मैंने आइजी से कहा और मेरी आइजी संतरी को नरम करने का बाइस बन गई। वो मेरे करीब रुका और बोला, क्या बात है, कैसी तबीयत है? बदन टूट रहा है। संतरी चंद नमाज के बाद वापस चला गया। फिर 2 आदमी आए और चावल उठा कर ले गए। इससे ज़्यादा मेरे जैसे किसी इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती थी। दरहकीकत भूरिया चरण के जाने के बाद मैं अपना तजिया करने लगा, खुद मुझे क्या हो गया है। मेरे अकीदे में कभी भी ऐसी पुख्तगी नहीं थी। मैं तो एक बदकार इंसान था जिसमें कोई शक नहीं कि ख़ानदान अच्छा था। माँ बाप बहन भाई नेक फितरत तस्लीम किए जाते थे। सिर्फ मैं ही था जिसने अपने ख़ानदान को बदनुमा बना दिया था। लेकिन मेरी ये बदनुमाई कहाँ गुम हो गई? मेरे जहन में ये अकीदा क्यों जगा? पीर फागन का मज़ार बेशक मेरे लिए भी काबिल एहतराम था। बहुत बार गया था उनके मज़ार पर हाज़िरी देने, फातिहा पढ़ने, लेकिन ये सिर्फ रिवायत के तौर पे किया था। अकीदत और एहतराम का कोई ऐसा जज्बा नहीं पल रहा था मेरे सीने में जिसकी बिना पर मैं अपना मुस्तकबिल या ज़िंदगी दांव पर लगा देता। ये जज्बा मेरे सीने में पहले से नहीं था, बल्कि अब पैदा हो गया था। न जाने क्यों मैं इससे इतनी ज़िद कर रहा था। अगर उससे ताउन करके उसके कहने के मुताबिक पीर पागन के मज़ार पर हाज़िरी की कोशिश जारी रखी जाती तो हो सकता है कामयाबी हासिल हो ही जाती। और अगर ये कोशिश नाकाम भी हो जाती तो फिर भी वो शैतान उसे मेरा कसूर नहीं करार दे सकता था। मैं भी तो उससे ही कह सकता था कि उसकी शक्ति, उसकी कुव्वत पीर पागन के मुकाबले में नाकाम रही। भला मैं क्या कर सकता हूँ? और ये ख्याल न जाने क्यों मेरे जहन में जड़ पकड़ने लगा था कि अगर ऐसी ही कोई बात है और मैं शैतान के पुतले को वहाँ ले जाने में नाकाम रहता हूँ तो फिर वो मुझसे क्या कह सकेगा। लेकिन दूसरी लम्हे मेरे जहन में यह ख्याल उभरा, अगर उसकी कामयाबी हो गई तो क्या मैं एक अजीम गुनाह का मुर्तकिब नहीं होऊंगा? एक नापाक रूह को एक मुक़द्दस जगह पहुँचाने का बायस नहीं बन जाऊँगा? ठीक है, मुझे गंदी कुव्वतें हासिल भी हो गई तो क्या वो मेरे लिए कारआमद हो सकेंगी? क्या मुझसे मेरा दीन, मेरा ईमान नहीं छिन जाएगा? न जाने क्यों दिलो दिमाग में शदीद कशमकश होने लगी और मुझे एक खुशगवार सा एहसास हुआ, गोया मुझ जैसे बदनीयत इंसान के सीने में ईमान का जज्बा मौजूद है। और ये खुशी बढ़ती चली गई। मुझे अपना वजूद हल्का हल्का महसूस होने लगा। यूँ लगा जैसे इस तस्वुर ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी है।
اس سے پہلے تو کبھی ایسی نیک باتوں پر غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج نہ جانے کہاں سے بہت سے اقوال یاد آ رہے تھے۔ نیکیوں کے راستے مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ بدی کے راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی بدنما زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے ہاتھوں سے کیوں گنواؤں، اپنے آپ کو امتحان میں کیوں نہ ڈال دوں؟ شاید یہی میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، مردود شیطان، بھوریا چرن، تیرا کام تو میں کبھی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کیسی مشکلات سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا۔ صبح کا ناشتہ میں نے رغبت سے کر لیا تھا۔ کسی اور نے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، لیکن دوپہر کو 12:30 بجے کے قریب میری ملاقات آئی اور کچھ لوگوں کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ فریہ، ریانہ بیگم اور سرفراز تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے رحم اور ہمدردی کے آثار تھے۔ ریانہ بیگم کی آنکھیں تو آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ فریہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریانہ بیگم کہنے لگیں، مسعود بیٹے، اپنے خاندان کا پتہ بتاؤ، ہم ان سے مل کر ان کی مشکلات کا حل بھی تلاش کریں گے۔ میں نے ریانہ بیگم سے کہا، نہیں آنٹی، آپ یہ سب نہ کریں۔ میرے بارے میں مناسب سمجھیں تو آپ شاہ صاحب سے ساری تفصیلات معلوم کر لیں۔ آپ کو علم ہو جائے گا کہ میرے خاندان کا مجھ سے دور رہنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ لوگ بہر طور مجھے صبر کر لیں گے، لیکن میری وجہ سے اگر وہ مشکلات کا شکار ہوئے تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، تم فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شاہ صاحب سے بات کر لیں گے۔ اور ہاں، یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ میری دعائیں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں۔ جس عذاب کا شکار ہوا، یوں اس سے مجھے نکالنا آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دیں۔ خیر، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، ہم کچھ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ آرام سے رہو، اور اگر ہو سکے تو اللہ کے بعد ہم پر اعتبار کر لو۔ ہم تمہارے لیے یقین طور پر سب کچھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، بھلا میں نے کیا کیا تھا؟ میں تو اپنے عذاب میں گرفتار تھا، اور کیا ضروری تھا کہ وہاں اگر میں سرفراز کی حیثیت قبول کر لیتا تو ان ساری مصیبتوں سے محفوظ رہ جاتا۔ ناممکن ہی تھا، ایک طرح سے ناممکن ہی تھا، کیونکہ بھوریا چرن مجھے ضرور تلاش کر لیتا۔ چند روز مزید مجھے یہاں رہنا پڑا، اور پھر ایک دن جیل کی گاڑی آئی اور مجھے اس میں بٹھا کر جیل پہنچا دیا گیا۔ وہ یہ جیل دوسرے شہر کی تھی، لیکن جیلوں سے مختلف نہیں تھی۔ یہاں بھی غالباً میرے بارے میں رپورٹ دے دی گئی تھی کہ میں نے جیل میں بھی ایک قیدی کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جیلر صاحب نے، جو بہت سخت انسان معلوم ہوتے تھے، پہلے تو مجھے کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ وہ ذرا مختلف قسم کے آدمی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں بآسانی توڑ دیں گے اور مجھے اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں انسانوں کی مانند دھیان رہ کر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کروں۔ میں نے گردن جھکا کر جیلر صاحب سے کہا تھا کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ان دنوں میرے دل میں ایک شدید آرزو پیدا ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہ کالے جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ پرانی آیات، اللہ کا کلام ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے کی قوتیں رکھتا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا علم آ جائے کہ میں بھوریا چرن کو خود سے دور رکھ سکوں تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ خود تو زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، حالانکہ والدین نے پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دین سے واقف کرنے کے لیے بھی کاروائیاں کی تھیں، مگر مجھ پر بچپن ہی سے شیطان سوار تھا اور امی کے کہے کو کبھی نہیں مانا تھا۔ آج اس بات کا شدید افسوس تھا۔ اپنے طور پر ہی کچھ نہ کچھ تو کرتا، چاہے باہر سے کسی کی مدد نہ ملتی، لیکن اس سے محروم تھا۔ یہ محرومی بعض اوقات بڑا دل دکھاتی تھی۔ جیل آنے کے تیسرے دن شاہ صاحب میرے پاس آئے۔ پولیس کی وردی میں تھے، ویسے یہ اپنے طور پر بھی بہت اچھے انسان تھے اور غالباً میرے کردار سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ مجھ سے سلام دعا کی اور کہنے لگے، جج صاحب بھی تم سے ملنا چاہتے تھے، کسی وقت آئیں گے تمہارے پاس۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں ان سے۔ ویسے تو تم نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی میں نے اسے پورا کیا ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں۔ میرا دل مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے عجیب سی نگاہوں سے شاہ صاحب کو دیکھا اور وہ مشکل تمام کہا، کیا اطلاعات ہیں شاہ صاحب؟ جلدی بتائیے، خدا را جلدی بتائیے۔ وہاں تمہارے اہل خاندان محفوظ نہیں رہے اور وہ بھی مصیبتوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہو گئی؟ ہمارے سلسلے میں اہل محلہ تمہارے گھرانے سے کافی بددل ہو گئے تھے۔ وہ آواز کسا کرتے تھے اور برا بھلا کہا کرتے تھے، کیونکہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور جن واقعات کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میرے لیے بھی عجیب ہیں۔ بہر طور میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اہل محلہ سے تمہارے ماموں اور بھائی کا جھگڑا ہوا۔ تمہارے بھائی نے ایک نوجوان کو چاقو مار دیا اور وہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ تمہارا بھائی فرار ہو گیا اور تمہارے خاندان کو اہل محلہ نے وہاں سے نکال دیا اور تمہارے گھر میں آگ لگا دی۔
میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں مغموم لہجے میں بولا، تو محمود بھی قاتل بن گیا؟ وہ معصوم سا بچہ جس نے زندگی میں ہنسنے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا، کیا وہ قاتل کی حیثیت سے فرار ہو گیا؟ نہیں، وہ مفرور ہے اور پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، اور میرے والدین، میری ماں، میری بہن، ماموں، وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ پولیس نے بعد میں ان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن وہ پولیس کو دستیاب نہیں ہو سکے۔ اخبار میں بھی ان کے بارے میں اشتہار شائع کیا گیا تھا کہ وہ پولیس سے رابطہ قائم کریں، لیکن پولیس سے ان کا کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تو یہی سوچ کر ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ کہیں میری نوست ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور وہ براہ راست میری نوست کا شکار ہو گئے تھے۔ آہ، میں کتنا بد نصیب ہوں! اب نہ جانے کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن محمود، آہ میرا محمود، میں در حقیقت اپنے بھائی بہن کو اپنی زندگی کی ہی طرح چاہتا تھا۔ کتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے میرے گھر والوں پر میری وجہ سے۔ شاہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کہنے لگا، دیکھو میاں، بدقسمتی جب آتی ہے تو پوچھتی نہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن بالآخر ایسی قوتیں بھی ہیں جو انسان کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہیں، تو سارے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیس میں خود دیکھ رہا ہوں اور بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تم سے مسعود، بددل نہ ہونا، وقت کا انتظار کرنا۔ دیکھو، تقدیر نے تمہیں پھانسی سے بچا لیا ہے۔ دنیا تمہاری موت کا یقین کر چکی تھی، لیکن تم نے جو کچھ کہا ہے، دوسرے لوگ اس پر یقین کریں یا نہ کریں، مجھے کچھ نہ کچھ اس پر یقین آتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان تحقیقات کے بعد۔ میں نہیں کہتا کہ قانون میں تمہارے لیے کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ تمہارا مقدمہ از سر نو تیار ہو رہا ہے، اور سرکاری وکیل اس سلسلے میں فیصلے کر رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے کیا کیا جائے، لیکن میں ذاتی طور پر کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی حد تک رعایتیں مل سکتی ہوں ملیں۔ اس کے علاوہ میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے والدین کو ذاتی طور پر تلاش کروں گا۔ اگر انہیں قانون کے ہاتھوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوا تو کم از کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ شاہ صاحب، میں ابھی تو نہیں، اگر وقت ملا تو پھر کسی وقت آپ کو اپنی رودات غم سناؤں گا۔ آج تک میں نے اپنی یہ کہانی کسی کو نہیں سنائی کہ لوگ مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا حقیقتوں سے دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شاہ صاحب، میں آپ سے یہ بھی مدد مانگوں گا کہ میری اس سلسلے میں روحانی رہنمائی کی جائے۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں تمہارے معاملے میں براہ راست ملوث ہوا ہوں اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شکریہ کے الفاظ کے علاوہ مجھ جیسے نادار شخص کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ میرا نام امتیاز عالم شاہ ہے۔ اگر کسی بھی مسئلے میں میری ضرورت پیش آئے تو کسی سے کہہ دینا۔ ویسے بھی جیلر صاحب سے بھی تمہارے سلسلے میں کوئی سفارشیں کروں گا۔ کم از کم تمہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی جس سے تم بددلی کا شکار ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ صاحب چلے گئے، لیکن میرے بہتے آنسو اور آہوں کے سوا کچھ نہیں چھوڑ گئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہوتا رہے گا؟ کوئی امید ہے بہتری کی؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت کے باہر میں نے ریحانہ بیگم اور سرفراز کو دیکھا۔ ان کے ساتھ بیرسٹر اشتیاق اور فاضلی بھی تھے، جنہوں نے مجھ سے وکالت نامے پر دستخط کرائے اور بولے، تم سے تمہارے کیس کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا ہے، مگر کوئی بات نہیں، آج مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی، میں تاریخ لے لوں گا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے ریحانہ بیگم کو دیکھا اور آنسو بھرے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، آپ میرے لیے زحمت کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو مسعود؟ ضروری ہے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں۔ میرے سلسلے میں یہ سب کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ آپ کسی مصیبت کے شکار ہوں۔ تمہاری شرافت نے ہمیں خرید لیا مسعود، ہم تمہارے مقروض ہیں، ہمیں ادائیگی کرنی دو۔ بیگم صاحبہ، میری ایک اور مشکل ہے، وہ میری زندگی سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ انسانیت کے رشتے سے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس سلسلے میں کچھ کر دیجئے۔ ہاں بتاؤ۔ میرے والدین میری وجہ سے در بدر ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی امتیاز عالم شاہ صاحب کو اس بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اگر ان کا پتہ مل جائے تو انہیں سہارا دیں، میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز رند گئی۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ تو مجھے ان کے بارے میں تفصیلات بتا دو مسعود، اطمینان رکھو، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ امتیاز عالم صاحب سب کچھ جانتے ہیں۔
آپ انہی سے معلومات کر لیجئے، ویسے بھی اس وقت وہ سب کچھ بتانا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خود یہ سب کام کر لیں گے، تم مطمئن رہو اور اپنی طرف سے بھی پریشان نہ ہونا، ہم انتہائی حد تک کوشش کریں گے، ہمت سے کام لینا، باقی جو خدا کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ مجھے واپس جیل لے آیا گیا۔ دوسرے دن نئے بیرسٹر صاحب سرفراز کے ساتھ جیل پہنچے، مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دیں۔ سرفراز بھی حیران تھا، غالباً اسے پہلی بار اس کہانی کا علم ہوا تھا۔ وہ ناقابل یقین سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہ کیا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ اشتیاق احمد صاحب نے تفصیلات مکمل کی، میری باتوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی وہ میرا فائل حاصل کر چکے تھے اور جو ان کے پاس موجود تھا وہ بڑے قانون دانوں میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ وہ کوئی ترکیب نکالیں گے جس سے میری یہ مصیبت ٹل سکے۔ میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی، یہ بیچارے اپنے طور پر کوشش تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اسی چالیں انسانی چالیں نہیں تھیں، اور اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوششیں بے اثر ہی تھیں۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کوئی سہارا مل جائے تو میرے لیے ہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بھوریا چرن کم وقت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا۔ اسے آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا اس سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سے آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان بری حالات میں جب میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بھوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا، جبکہ میرے لیے کوئی سہارا نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیت کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا، شہر میں بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک شام ہم سب کو تیار کیا جانے لگا، قیدیوں کو ہتھکڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئیں، انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا، میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھیں، کہاں جا رہے تھے، کہاں تک کا سفر کرنا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قید تو قید ہی ہے، چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا تھا۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹریاں انتہائی بوسیدہ اور دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں کا عملہ بھی سخت بدمزاج تھا۔ یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا، سیاہ ڈنٹھلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھیں۔ مچھروں اور دوسرے حشرات الارض نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی اور نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا، اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر 3 ماہ گزر گئے۔ زندگی سب کچھ جھیل لیتی ہے، جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا مجھ سے پہلے کے لوگ سالہ سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جلستے دن جلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع و عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بھوریا چرن بھی غائب تھا، کسی شکل میں وہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں اگل پڑتی تھی۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں قیارین سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس لیے بے دھیانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا، لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر اچانک میرا پورا بدن لرز گیا۔
ہاتھ پاؤں بے جان سے ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں مل مر کر اسے دیکھا۔ بینائی دھوکہ تو نہیں دے رہی تھی، یہ میرا بھائی ہی تھا، میرا چھوٹا بھائی۔ بھلا اپنے خون کو نہیں پہچان سکتا تھا، محمود کو نہیں پہچان سکتا تھا، اپنے محمود کو۔ وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ محمود میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر سارا وجود مجسم آواز بن گیا تھا۔ قیدیوں کو آگے لے جایا گیا اور میری نگاہیں ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ بیرک 8 کی طرف جا رہے تھے، یہی میری بیرک تھی۔ سپاہی قریب آ کر رک گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، آرام ہو رہا ہے؟ نہیں صاحب، میں فوراً ہوش میں آ گیا، کام کرنے لگا، مگر اندر سے جو کیفیت ہو رہی تھی میرا دل جانتا تھا۔ محمود گرفتار ہو گیا۔ شاہ صاحب مجھے بتا چکے تھے کہ محمود کے ہاتھوں بھی قتل ہو گیا ہے، اور وہ بھی قاتل ہے، اور نہ جانے اسے کیا سزا ملی ہے۔ دل سینہ توڑ کر باہر نکل آ رہا تھا۔ جانے دن کیسا گزرا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رات کو بیرک میں آ گیا، کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ میرے ساتھی رئیس خان نے پوچھا، کیا بات ہے مسعود، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہ رہا رئیس صاحب۔ دل؟ یہاں بھی دل ساتھ لائے ہو بھتیجے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرا دیا۔ نئے قیدی آئے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ کون سی کوٹریوں میں رکھے گئے ہیں؟ تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ ادھر بھی تو لائے گئے ہیں۔ ہاں، وہ 2-3 کوٹریاں بھری نظر آ رہی ہیں، رئیس خان نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، اور میری نظریں ادھر کا طواف کرنے لگیں۔ انہی میں سے کسی میں محمود تھا، محمود جس سے ساری کہانی معلوم ہوگی، امی کے بارے میں، ابو کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں۔ دل تڑپ رہا تھا۔ بیرک میں خاموشی طاری ہو گئی، بس کبھی کبھی سنتری کے بوٹوں کی آواز سنائی دیتی اور اس کے پاؤں نظر آ جاتے، اس کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا، کیا محمود سزائے موت کا مجرم ہے؟ قتل کے نتیجے میں تو اسی کی توقع کی جا سکتی تھی، اسے کیا سزا دی گئی ہے؟ اب میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے محروم ہو جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ یہ مجرموں کا گھرانہ نہیں ہے؟ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ کیا یہ کبھی نہ سمجھ پائیں گے کہ یہ سب کچھ ایک شیطان کا کیا دھرا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے؟ وہ شیطان مجھے ایک گندے کام پر اکسانا چاہتا ہے، وہ ایک مقدس مزار کی بے حرمتی کرانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں۔ اپنے کالے جادو کو مکمل کرنے کے لیے وہ میرا سہارا طلب کر رہا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق اس گندی کوشش میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ رحم کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سب اس شیطان کے اعلی کار کیوں بن گئے ہیں؟ یہ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر میں شیطانیت پر اتر آؤں تو پھر یہ روتے چیختے پھریں گے۔ کیوں نہیں سوچا جاتا میرے بارے میں؟ کیوں نہیں کرتے یہ کچھ میرے لیے؟ سب اس شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اگر میں برائی کے راستے اپنا لوں، اپنے دین کے راستے چھوڑ کر اس شیطان پوریا چرن کا ساتھی بن جاؤں، تو پھر یہ سب میرے تلوے چاٹیں گے، شیطانیت کا راج ہو جائے گا۔ شیطانیت کا راج کیوں قائم ہونے دیا جا رہا ہے؟ کیوں اکسایا جا رہا ہے مجھے؟ اگر محمود کو پھانسی ہو گئی، اگر وہ سزا پا گیا، تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ سن لو میری بات، اگر تم نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا تو میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میں بھی غلط راستوں پر نکل سکتا ہوں۔ روکو مجھے غلط راستوں پر جانے سے، لیکن یہ دل کی خاموش چیخیں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی نہیں سنے گا میری بات، مجھے اپنی بات سنانی پڑے گی۔ ان لوگوں کو عمل کر کے پھر دکھانا پڑے گا۔ جذبات کے یہ بول ان کے کانوں تک نہیں پہنچیں گے، کبھی نہیں پہنچیں گے۔ عمل چاہیے، عمل۔ ورنہ میں محمود کو ہمیشہ روتا رہ جاؤں گا۔ اتنی بے بسی اچھی نہیں ہے، مجھے محمود کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ دل میں لہریں اٹھنے لگیں، ہاتھ پاؤں میں اکڑن سی پیدا ہو گئی۔ رئیس خان گہری نیند سو رہا تھا، کمبخت کو پتہ نہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی تھی۔ وہ سو جاتا تھا تو اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کاٹ دیا جاتا تو شاید اسے صبح ہی کو پتہ چلتا، اتنی گہری نیند سوتا تھا وہ۔ آنکھوں میں نمی خشک ہو گئی تھی، ایک جلن سی پیدا ہو گئی تھی ان آنکھوں میں۔ دماغ میں بھی کچھ سیاہ دھبے ابھر آئے تھے جو محسوس ہو رہے تھے۔ میں پوری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے میں کچھ نہ کر سکا، لیکن بھائی کے لیے ضرور مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ دماغ اس وقت عجیب سی کیفیت کا حامل ہو گیا تھا۔ چنانچہ سازشیں جنم پانے لگیں، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہو گئی تو میرے ذہن میں پورا پروگرام بن چکا تھا۔ اس وقت میرے وجود میں ایک نیا انسان جاگ اٹھا تھا، اور میں کم از کم اسے بھوریا چرن نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں راستے متعین کرتا رہا، فیصلے کرتا رہا، اور میں نے اپنے وجود کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج میں ایک زیادہ ذہین اور خود مختار انسان تھا،
کسی قسم کی بے کسی اور بے بسی کا کوئی احساس میرے ذہن میں نہیں تھا۔ رات کو معمول کے مطابق بیرک میں آ گیا، کھانا وغیرہ بھی کھا لیا۔ رئیس خان نے تبصرہ بھی کیا مجھ پر کہ کل کی نسبت آج میری کیفیت بالکل درست ہے، اور میں نے کہکا لگا کر اس سے کہا کہ بیماری روزانہ تو نہیں ہوتی۔ دن کی روشنی میں میں نے محمود کو دیکھا تھا، اور اس بیرک کو بھی جس میں اسے رکھا گیا تھا۔ ہر احساس، ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر میں نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بیرکوں میں سناٹے پھیلتے گئے۔ سنتری ڈیوٹی پر آ گیا اور جیل کی دنیا خاموش ہو گئی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس سناٹے میں ہزاروں آوازیں پوشیدہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن یہ رونا بے آواز ہوتا تھا۔ ان کے صرف دل روتے تھے۔ جیل کا اندرونی حصہ تاریک تھا، لیکن باہر روشنی تھی۔ رات کو ڈیوٹی والا سنتری بدسور بیرک میں گشت کرتا رہا تھا، اور میں اپنے کام کے لیے تیار تھا۔ سنتری کے قدموں کی آواز مجھے اپنی کوٹری کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی تو میں ڈرامہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی کاٹ لی اور اس سے خون بہنے لگا۔ تبھی میں اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا سلاخوں والے دروازے کے نزدیک لیٹ گیا اور میرے حلق سے اذیتناک کراہیں نکلنے لگیں۔ البتہ میں نے اتنا شور نہیں کیا کہ دوسرے قیدی بھی سن لیں۔ تدبیر کارگر ہوئی۔ سنتری میرے پاس آ کر رک گیا۔ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، سانپ لگتا ہے، اس سوراخ میں جا گھسا ہے۔ میں نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا اور کلائی اس کے سامنے کر دی۔ کلائی سے بہتے ہوئے خون اور میری گھٹی گھٹی آواز نے اس کے دل میں ہمدردی جگا دی، اور اس نے جلدی سے چابی نکال کر تالا کھول دیا۔ غلطی کی تھی اس نے۔ یہاں انسانیت کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ قیمت اسے بھی ادا کرنا پڑی۔ جو ہی اس نے میرے زخم کو چہرے کے قریب کیا، میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ گھبرا گیا مگر بیکار تھا۔ میں نے پوری قوت صرف کر دی اور اسے منہ سے آواز نکالنے کا موقع بھی نہ دیا۔ پتہ نہیں بیچارہ مر گیا تھا یا صرف بے ہوش ہوا تھا۔ میں نے اسے بے سود پا کر آہستہ سے اپنی جگہ لٹا دیا اور پھر اس کے پاس موجود چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں لے لیا۔ باہر نکل کر میں نے تالا بند کیا اور آگے بڑھ گیا۔ طرح سنتری اپنا چکر پورا کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بیرک کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھما، میرا طاقتور گھونسا اس کی ناک پر پڑا، اور ناک کی چوٹ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اسے گرنے نہ دیا۔ وہی گور میں نے اس پر بھی آزمایا جس سے پہلے سنتری کو سنبھالا تھا۔ جب مجھے اس کے بے حس و حرکت ہو جانے کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے ایک تاریک جگہ پر لٹا دیا۔ تقدیر شاید اس وقت میری طرف سے بے نیاز تھی، کیونکہ میں اپنی پہلی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے محمود کی کوٹری تلاش کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ میں چابیوں کے گچھے کی تمام چابیاں آزمانے لگا اور ایک چابی نے اس کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ اندر 4 قیدی تھے جن میں ایک محمود تھا۔ وہ زمین پر آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، دل میں پیار کے بہت سے پھول کھل اٹھے، لیکن یہ عمل کا وقت تھا، ابھی بہت مشکل مراحل تھے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، پھر میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی۔ محمود جاگو، محمود، محمود۔ اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں نے پھرتی سے اس کا منہ بھینچ لیا۔ اس نے میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ کافی مضبوط گرفت تھی اس کی، ایک مکمل مردانہ گرفت جو میرے ہاتھ کو منہ سے ہٹا سکتی تھی۔ میں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ میرے الفاظ کی سماعت نے محسوس کر لیے۔ اس نے سمجھ لیا جس کا اندازہ اس کی گرفت کے ڈھیلے پڑ جانے سے ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، ہوشیار ہو جاؤ محمود، یہ نہ سوچو میں یہاں کیسے آ گیا، یہ سب بعد میں معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ خود کو سنبھالو، پوری طرح ہوشیار ہو جاؤ، ہمیں جیل سے فرار ہونا ہے۔ کیا تم جاگ گئے ہو؟ اس نے گردن ہلا دی اور میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور وہ پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نگاہ اپنے قریب سوئے ہوئے قیدیوں پر ڈالی اور دوسری کھلے دروازے پر۔ پھر وہ گردن جھٹکنے لگا۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ بے آواز چلتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اب وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہا تھا۔ باہر اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دوسرے سنتری کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رائفل اٹھا لی، اور ساتھ ہی کارتوس کی پیٹی تھی۔ یہ میں نے نہ کیا تھا، نہ سوچا تھا، مگر اس سلسلے میں وہ مجھ سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بے آواز قیدیوں کوٹری کے سامنے گزرتے ہوئے بیرک کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، جس کے دوسری طرف موت بھی تھی اور زندگی بھی۔ جیل سے فرار ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم نے سمجھا تھا، لیکن میرے لیے نہ زندگی اتنی دلکش تھی اور نہ موت۔ یہ بھی نہ کہتا تھا کہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ کون نہیں جینا چاہتا؟ بس جو بیت رہی تھی اس نے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے میں 1000 بار مرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابھی اس دنیا میں کیا دیکھا تھا؟ جو کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا۔
میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا مگر میرا محمود، لاؤ یہ رائفل مجھے دے دو۔ میں نے سرگوشی کی۔ بھائی جان اسے میرے پاس رہنے دیں، اس نے فوراً جواب دیا، اور اس کے انداز میں بڑی پختگی تھی جس پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم بیرک کے دروازے سے لگے آگے بڑھنے لگے۔ سرچ ٹاور پر سنتری مستعد تھے۔ سرچ لائٹ گھوم رہی تھی، کئی بار اس کی زد میں آتے آتے بچے۔ ایک جگہ دیوار تعمیر ہو رہی تھی۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور میں نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ میں نے تقدیر ہی کا سہارا لیا تھا۔ اگر محمود کو نہ دیکھتا تو شاید فرار کا تصور بھی نہ کر پاتا، لیکن اب صرف میری ایک ہی آرزو تھی، محمود کو لے کر جیل سے نکل جاؤں۔ صحیح معنوں میں تو میں نے اب جرم کیا تھا، یعنی 2 سنتریوں کو زخمی کر کے، اور یہ جرم اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا، ورنہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے قریب بھی ایک سنتری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، مگر وہ سو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں محمود نے عمل بھی کر ڈالا۔ اس سے سوتے ہوئے سنتری کو دبوچ لیا، کچھ دیگا مشتی ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ محمود نے دوسرے سنتری کی رائفل مجھے دے کر کہا، اسے سنبھالیے بھائی جان۔ میں نے رائفل پکڑ لی۔ بس کچھ دیر ہی کا فاصلہ تھا کہ ہم اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے سارے باہر نکل آئے۔ حالانکہ یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا، لیکن وقت ہماری مدد کر رہا تھا۔ جیل سے باہر آकर یقین نہیں آ رہا تھا، تا حد نگاہ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دور تک ہمیں بہت محتاط ہو کر دوڑنا پڑا، اور جب جیل کے ٹاور کی روشنی غائب ہو گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب آبادی کی روشنیاں زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے محمود کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ تھک گئے بھائی جان؟ بالکل نہیں، مگر شہر میں داخل ہونا خطرناک ہوگا۔ ہمارے جسم پر قیدیوں کا لباس ہے۔ شہر میں تو داخل ہونا پڑے گا، وہیں کچھ بندوبست ہو سکتا ہے۔ محمود نے کہا اور پھر بولا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آگے بڑھ گیا اور محمود مجھ سے کہیں زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ رائفل اس نے اس طرح سنبھالی ہوئی تھی جیسے ضرورت پڑنے پر اسے بے دریغ استعمال کرے گا۔ اس کی نگاہیں دور دور تک جائزہ لے رہی تھیں۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے اور تاریک راستوں کا سہارا لیتے ہوئے بالآخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جسے رہائشی علاقہ کہا جا سکتا تھا۔ ایک بنگلے کے سامنے محمود رک گیا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لے کر کہا، آپ یہاں رکیں بھائی جان، ہوشیار رہیں۔ اول تو میں کسی ہنگامے کا موقع نہیں دوں گا، مگر کچھ دیر ہو جائے تو آپ خود سمجھ جائیے گا کہ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ مگر محمود، صرف لباس کے اصول کی کوشش کروں گا اور کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ میں بنگلے کے سامنے کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تاریکی کے باوجود محمود کی حرکات کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہر کام میں مہارت کا احساس ہوتا تھا۔ اس مختصر وقت میں اسے سب کچھ کیسے آ گیا تھا۔ وہ بنگلے میں داخل ہو گیا اور میں نے گردن اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کی پھیلی ہوئی شاخوں تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ وہاں سے میں بنگلے کے احاطے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں فوراً درخت پر چڑھ گیا۔ بنگلہ اندر سے تاریک تھا، مجھے کچھ نظر نہ آ سکا اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑ رہا تھا۔ پھر میرے کانوں میں کچھ مدم مدم چیخوں کی آوازیں ابھریں اور میں نے رائفل سنبھال لی، لیکن چیخیں دوبارہ نہ سنائی دیں۔ کوئی دو منٹ کے بعد بنگلے میں کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کھڑکی کے شیشوں سے جھلکی تھی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، جان آنکھوں میں چمٹی آ رہی تھی، بدن پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ جانے محمود وقت کس طرح گزرا، کوئی احساس نہ ہو سکا مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ پھر میں نے ایک سایہ بنگلے سے برآمد ہوتا دیکھا۔ کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ وہ باقاعدہ گیٹ کھول کر باہر آیا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ محمود ہی تھا، مگر شلوار قمیض میں ملبوس۔ اب اس کے ہاتھ میں رائفل کے بجائے ایک سوٹ کیس تھا جو وہ سنبھالے باہر آیا تھا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میں پھرتی سے درخت سے نیچے کود آیا تھا۔ محمود نے مجھے دیکھ لیا اور تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ اس نے بغل سے ایک بنڈل نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، درخت کی آڑ میں جا کر لباس تبدیل کر لیں، یہ آپ کو بالکل درست ہوگا۔ اوہ، کیا بنگلے کے مکین؟ نہیں، ان کا خطرہ نہیں، باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے فوراً لباس تبدیل کر لیا۔ اس دوران محمود نے سوٹ کیس سے پشاوری چپل نکال لی تھی۔ انہیں پہن کر دیکھیے، خدا کرے یہ آپ کے پیروں میں آ جائیں، بس کام چل جائے، بعد میں بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے چپلیں پہنی، بالکل ٹھیک آئی تھی۔ محمود ہنس پڑا، یوں لگتا ہے جیسے وہاں ہمارے ہی 2 بھائی موجود ہیں، ان کے جسم اور پاؤں ہمارے جیسے ہیں۔ تمہیں چوری کرنی پڑی محمود، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ بالکل نہیں، البتہ رقم دیتے ہوئے بہت کھسکھسائے تھے، مگر کیا کیا جا سکتا تھا، اخراجات کے لیے رقم تو چاہیے تھی۔ محمود نے کہا اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے، ریل کا سفر کیا، پھر ایک جانے پہچانے اسٹیشن پر اتر گئے۔ یہاں ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور غسل اور پھر کھانا پینا۔ میں محمود کے تمام حالات
معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے کہا محمود بیٹے مجھے اب تمام واقعات تو بتاؤ، کیا گزری، حالات کیسے رہے اور وہ سب لوگ۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہ بول سکا، میری آواز بھرا گئی۔ Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.